باب من لم یخمس الاسلاب، جو نہ پانچواں لیا جائے گا اسلاب میں سے، یعنی اسلاب سلب کہتے ہیں مقتول کا مال. سلب ویسے ہوتا ہے نا چھیننا، سلب کرنا، پڑھا ہوگا نا آپ نے سلب، اسلاب اسی سے ہے. مقتول کا مال، یہ تھوڑی سی مفہوم سمجھ لیں، پھر حدیث پڑھیں گے جلدی سمجھ آئے گی. مثلا ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے، تو جس کو قتل کیا اس نے، جو اس کا پرسنل مال ہے، یعنی اس نے جو لباس زرہ وغیرہ پہنی ہوئی، یا اس کے ہتھیار ہے، یا اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ ہے، وہ سلب کہلائے گا. کیا وہ ساری مال غنیمت میں جمع کیا جائے گا، یا جس نے وہ مارا ہے اس کو الگ طور پر دے دیا جائے گا اور خمس اور اس میں وہ شریک نہیں ہوگا؟ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ اسی کا حصہ ہوگا جس نے اس کو مارا ہوگا. یعنی باقی چیزوں میں تو جیسے ایک فوج اکٹھے ہی کچھ لوٹ رہی ہے، وہ تو سب جمع ہوگا، لیکن اگر کسی نے کسی خاص شخص کو مارا ہے تو اس کے جسم پر کوئی اسلحہ یا کوئی چیز ہے تو وہ اسے دلوا دی جائے گی جب یہ یقین ہو جائے کہ مارنے والا کون ہے. ومن قتل قتیلا، اور جس نے کسی مقتول کو قتل کیا، فلہ سلبہ، تو اس کے لیے ہے اس کی سلب، من غیر ان یخمس، بغیر اس کے کہ اس کا پانچواں حصہ نکالا جائے. وحکم الامام، اور امام کا حکم. حدثنا مسدد حدثنا یوسف ابن الماجشون عن صالح ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابیہ عن جدہ قال بین انا واقف فی الصف یوم بدر. بڑا دلچسپ قصہ ہے. عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا، یہ صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن، صالح پوتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے، یہ اپنے باپ اور باپ ان کے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. انجدی قال، کہتے ہیں بینا انا واقفن، یہ کون کہتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں. اب اس اسنا میں کہ میں کھڑا تھا، فی الصف، ایک صف میں، یوم بدر، بدر کے دن، فنظرت ان یمینی و شمالی، تو میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا، فاذا انا بغلامین، تو میں دو لڑکوں کے درمیان میں ہوں، من الانصار، انصاریوں کے، حدیثۃ اسنانہما، جن کی عمر بہت تھوڑی تھی. تمنیت، تو میں نے تمنا کی، ان اکونا، کاش میں ہوتا، بین ادلع منہما، ان دونوں سے زیادہ بہادر لوگوں میں. فغمزنی احدہما، تو یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کو چوکا دیا، یعنی اشارہ کیا. فقال، کہنے لگا، یا اے چچا، ہل تعرف ابا جہل، تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں ان سے؟ اس لیے کہ وہ تو انصاری تھے، مدینہ کے لوگ، تو ابو جہل کو نہیں دیکھا تھا، جنگ کرنے آگے. تو وہ عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتا ابو جہل کون ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. ما حاجتک الیہ، تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ یا ابن اخی، اے بھتیجے. قال اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. لئن رأیتہ، اگر میں نے اسے دیکھ لیا، یعنی ابو جہل کو، لا یفارق سوادی سوادہ، تو میرا جسم اس کے جسم سے جدا نہیں ہوگا، حتی یموت، یہاں تک کہ مر جائے، الاعجل منا، جس نے جلدی مرنا ہے ہم میں سے، یعنی یا میں مر جاؤں گا یا وہ، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. فتعجبت لذالک، تو مجھے اس کی بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ کاش میں ان سے زیادہ بہادر لوگوں میں ہوتا، تکڑے لوگوں میں ہوتا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فتعجبت لذالک فغمزنی الاخر، ابھی میں تعجب کر رہا تھا کہ دوسرے نے مجھے یعنی اشارہ کیا اور مجھے پوچھا. فقال لی مثلا، تو اس نے بھی یہی کہا کہ تم پہچانتے ہو ابو جہل کون ہے؟ فلم انشب، کہتے تھوڑی دیر گزری تھی، ان نظرت الی ابی جہل، کہ مجھے ابو جہل نظر آ گیا، یجول فی الناس، وہ لوگوں میں آ جا رہا تھا، جولا اسی سے. قلت، میں نے کہا، الا ان ھذا صاحبکم الذی سألتمانی، کہ یہ ہے تم دونوں کا وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے. نام نہیں لیا اور کہا وہ جس کا تم ابھی پوچھ رہے تھے نا مجھ سے، یہ ہے وہ، یعنی ابو جہل کی طرف اشارہ کیا. فابتدراہ، تو جلدی کی انہوں نے اس کی طرف، بسیفہما، اپنی تلواروں کے ساتھ. فضرباہ، تو دونوں نے اس کو مارا، حتی قتلاہ، یہاں تک کہ ان دونوں نے اس کو قتل کر ڈالا. ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں پلٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاخبراہ، پھر آپ کو خبر دی. فقال، تو آپ نے فرمایا، ایکما قتلہ، کس نے تم دونوں میں سے اس کو قتل کیا؟ قال کل واحد منہما، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کہنے لگا، انا قتلت، میں نے قتل کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، هل مسحتما سیفیکما، کیا تم نے اپنی تلواریں پوچھ ڈالی ہیں؟ قال لا، کہنے لگے نہیں. فنظر فی السیفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی. فقال، تو فرمائے، کلاکما قتلہ، دونوں نے اس کو قتل کیا ہے. سلبہ لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح،
لیکن اس کا مال جو ہے معاذ بن عمرو بن جموح کو ملے گا. وکانا معاذ بن افراء و معاذ بن عمرو بن الجموح، اور یہ دونوں بچے کون تھے؟ دونوں کا نام معاذ تھا. ایک کا نام معاذ بن افراء تھا اور دوسرے کا نام معاذ بن عمرو بن الجموح تھا. آپ نے مال غنیمت معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلوار پر جو نشان تھا وہ زیادہ تھا اس کے قتل کا، یعنی شہادت زیادہ تھی اس کے قتل کی. اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دوسرے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کو کیوں دے دیا اور مجھے کیا فائدہ ہوا یہ سب کچھ کرنے کا. نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اس فیصلے پہ فوراً راضی ہوئے کیونکہ مال غنیمت کے لیے تھوڑے لڑے تھے. اور یہی سے نیتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب کسی نے بھی اپنی نیت پر رکھنی ہو تو یہ دیکھے کہ جب نتیجہ یا اجر سامنے آئے دنیا کا تو اس پر اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. مثلا دو لوگوں نے کام کیا، ایک کی تعریف ہوگی دوسرے کی نہیں ہوئی، تو دوسرا کہہ چکے مجھے تو کسی نے پوچھا نہیں، میری تو تعریف نہیں، اس لیے آئندہ میں تو کوئی اچھا کام نہیں کرنے کا. تو پتہ چل گیا کہ اس نے اس کے لیے کیا تھا. قال محمد سمع یوسف صالحا وسمع ابراہیم اباہ عبد الرحمن بن عوف حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن مالک عن یحیی بن سعید عن ابن افلح عن ابی محمد مولا ابی قتادہ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حنین، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے سال نکلے. فلما التقینا، جب ہم ملے، کانت للمسلمین جولۃ، تو مسلمان آگے پیچھے ہو گئے. جولا کا پیچھے نا یجول فی الناس ابو جہل کے لیے آیا، تو جولا ہوتا ہے آنا جانا آگے پیچھے، یعنی مسلمان تتر بتر ہو گئے. جولت ان کا کیا مانا؟ تتر بتر ہو گئے. فرأیت رجلا من المشرکین، میں نے دیکھا ایک شخص مشرکوں میں سے علی رجلا من المسلمین، کہ اوپر چڑھ گیا ہے مسلمانوں میں سے ایک شخص پر. فاستدرت، تو میں گھوم کے آیا، حتی اتیتہ من ورائی، یہاں تک کہ میں اس کے پیچھے سے آیا. حتی ضربتہ بالسیف، یہاں تک کہ میں نے مارا اس کو تلوار کے ساتھ، علی حبل عاتقہ، اس کے کندھے کی نس پر. فاقبل علی، تو وہ اسے چھوڑ کے میرے اوپر آ گیا. فدمنی دمتن، اور مجھے ایسا دبوچا، وجدت منہا ریح الموت، کہ جس سے میں نے موت کی خوشبو پالی. ثم ادرکہ الموت، پھر اس کو موت نے آ لیا، کیونکہ وہ جو تلوار کندھے پہ پڑی تھی اس کا خون بہ گیا ہوگا، تو وہ جس نے دبوچا تو مر گیا. فارسلنی، تو اس نے مجھے چھوڑ دیا. فلاحقت عمر بن الخطاب، تو اس اسنا میں حضرت عمر بن خطاب سے جا ملا. فقلت، تو میں نے کہا، ما بال الناس، یہ لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی کیا ہو گیا آج؟ قال امر اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کا حکم. ثم ان الناس رجعوا، پھر لوگ پلٹے. وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تشریف فرما ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، یعنی جب جنگ شنگ ہو گئی، سارا معاملہ گزر گیا تو مجلس لگی، تو آپ نے فرمایا، من قتل قتیلا لہ علیہ بینۃ فلہ صلبہ، جس نے کسی مقتول کو قتل کیا اور اس کے پاس دلیل بھی ہو، یعنی کوئی گواہی ہو، کوئی نشانی ہو، فلہ صلبہ، تو اس مقتول کا مال قاتل کو ملے گا. فقلت، میں نے کہا، من یشہد لی، یہ کون کہتا ہے؟ ابو قتادہ. میں نے کہا کہ میری گواہی کون دیتا ہے؟ ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا. ثم قال من قتل قتیلا له علیہ بینۃ فلہ صلبہ. فقمت فقلت من یشہد لی. ثم جلست. ثم قال الثالث مثلہ. فقمت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک یا ابا قتادہ. یہ بھی اٹھ بیٹھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ابو قتادہ کیا معاملہ ہے؟ فاقتصصت علیہ القصہ، تو میں نے سارا قصہ سنا دیا کہ میں نے کس کو مارا. فقال رجل، تو ایک شخص کہنے لگا، صدق یا رسول اللہ، اس شخص نے سچ کہا، یہ واقعی اسی نے مارا. وصلبہ عندی، اور اس مقتول کا مال میرے پاس ہے. فارضہ عنی، تو آپ اس کو راضی کر دیجئے مجھ سے، یعنی مجھ سے یہ نہ لیجئے، کوئی اور اس کو چیز دے کے پھر اسے راضی کر دیجئے. فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کہنے لگے، لا ہا اللہ، نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا. اذن لا يعمد الى اسد من اسد اللہ يقاتل عن اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتیک صلبہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑے اور جس کو مارے اس کا مال کوئی اور لے جائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ، اس نے سچ کہا. فاعطاہ، تو آپ نے اسی کو دلوا دیا وہ مال، یعنی حضرت ابو بکر نے سچ کہا اور مال کس کو دلوا دیا؟ جس نے قتل کیا تھا، یعنی ابو قتادہ. فبعت الدرع، ابو قتادہ کہتے ہیں تو میں نے بیچ ڈالا اس زرع کو. فابتعت به، تو خریدا میں نے اس کے ساتھ. مخرفا فی بنی سلمہ، بنو سلمہ کے اندر ایک باغ. فانه لاول مال تاصلته فی الاسلام، تو یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں آ کر غنیمت کے طور پہ حاصل کیا تھا. یعنی ایک زرع کی قیمت بہت زیادہ تھی، اور وہ زرع کس کی تھی؟ اس مقتول کی تھی جس کو ابو قتادہ نے قتل کیا تھا. وہ جب ان کو ملی، انہوں نے اس کو بیچا، بیچ کے اس کے بدلے ایک باغ خریدا.
اسلحہ ہر دور میں مہنگا ہی رہا ہے. باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی المؤلفۃ قلوبہم، جو دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جن کے دلوں کی تالیف مقصود تھی، وغیرہم من الخمس، اور ان کے علاوہ کو خمس میں سے. ونحوہ رواہ عبداللہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت میں جو خمس تھا اس میں سے آپ تالیف قلوب کے لیے بعض اوقات یعنی غیر مسلموں کو بھی دے دیا کرتے تھے. تالیف قلب زکوٰۃ میں سے بھی ہوتی ہے تو خمس میں سے بھی ہو سکتی، یہ بتانا مقصود ہے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا الاوزاعی عن الزہری عن سعید بن المسیب وعروۃ بن الزبیر ان حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم قال لي یا حکیم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورک له فیہ ومن اخذه باشراف نفس لم یبارک له فیہ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى. قال حکیم فقلت یا رسول اللہ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا، ارزأ کم کروں گا، کسی کی چیز کم نہیں کروں گا، یعنی کسی سے کچھ نہیں لوں گا. بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَن يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثم ان عمر دعاه ليعطيه فابى ان يقبل فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى ان يأخذه فلم يرزق حكيم احدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد ان ايوب النافع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال یا رسول اللہ انہ کان علی اعتکاف یوم فی الجاہلیہ. حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جاہلیت کے دور میں نے اعتکاف کی نظر مانی تھی. فامرہ ان یفی بہ، تو آپ نے حکم دیا کہ اسے پورا کر دو. یعنی اسلام سے پہلے اگر کسی نے کسی صدقہ خیرات یا اچھے کام کی نظر مانی ہو تو مسلمان ہو کر وہ ساکت نہیں ہوتا بلکہ اس کو پورا کرنا ہے. قال واصاب عمر جاریتین من سبی حنین. حضرت عمر نے جنگ حنین میں 2 لونڈیاں قیدیوں میں سے غنیمت کے طور پر حاصل کی تھی اپنے حصے میں. فودعهما فی بعض بیوت مکہ، اور ان دونوں کو انہوں نے مکہ کے کسی گھروں میں سے گھر میں ٹھہرایا. قال کہتے ہیں فمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد احسان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سبی حنین، جنگ حنین کے قیدیوں پر. اور یہ قصہ بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ وفد بنی حوازن جب آیا اور انہوں نے آپ سے مانگا تو آپ نے کہا یا مال لے لو یا قیدی، تو انہوں نے قیدیوں کو پسند کیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا فجعلوا یسعون فی السکک، سارے قیدی مکہ کے گھروں سے نکل کر بھاگنے لگے گلیوں میں فی السکک. فقال عمر، حضرت عمر کہتے ہیں یا عبداللہ انظر ما ھذا، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ذرا یہ باہر دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. قال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السبی، تو عبداللہ بن عمر آ کے بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں پر احسان کر دیا. قال اذهب، کہنے کہ جاؤ. فارسل الجاریتین، تو وہ 2 لڑکیاں جو ان کو بھی چھوڑ دو. یہ ہے اصل ایمان کہ کسی نے آ کر ان سے نہیں کہا، جو ہی پتا چلا کہ ایسا ہوا ہے کہنے لگے کہ جاؤ تم بھی ان کو چھوڑ دو. حالانکہ باقی لوگوں سے آپ کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم میں سے کون راضی ہے کون نہیں، اپنے اپنے قبیلے یا اپنے اپنے جو تمہارے انچارج ہیں یا امیر ہیں ان کو بلاؤ اور وہ تم سے بات کریں گے. پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے بات کی، پھر آ کر آپ کو کہا. لیکن حضرت عمر یوں لگتا ہے کہ اس سارے معاملے سے لا علم تھے، اور جو ہی آپ کو پتا چلا تو بغیر کسی حیل و حجت کے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. قال اذهب فارسل الجاريتين. قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الجعرانہ ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله. اور نہ عمرہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے، اگر عمرہ کیا ہوتا تو عبداللہ پر مخفی نہ ہوتا. یہ لم يخف لکھا ہوا یہ یخفی ہے. وزاد جرير بن حازم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر وقال من الخمس ورواه معمر عن ایوب النافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل يوما. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن طغلب رضي الله عنه قال آتا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قوما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطا کیا، کچھ بخشش دی. ومنع آخرین، اور کچھ کو روک دیا. یعنی کوئی چیز دے رہے تھے، کچھ کو دیا کچھ کو نہ دیا. فکأنہم عتبوا علیہ، تو گویا کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا آپ پر، یعنی جن کو نہیں ملا تھا. فقال، تو آپ نے فرمایا انی اعطی قوما، میں عطا کرتا ہوں کچھ لوگوں کو، اخاف ضلعہم و جزعہم، میں ڈرتا ہوں جن کے بگڑنے سے اور بے صبری سے، جزع فضا سے. و اکل اقواما، اور میں سپرد کرتا ہوں، بھروسہ کر کے چھوڑ دیتا ہوں کچھ لوگوں کو.
الی ما جعل اللہ فی قلوبہم من الخیر والغنا، کہ جن کے دلوں میں اللہ نے خیر اور غنا ڈالی ہے. منہم عمرو بن تغلب، ان میں سے عمرو بن تغلب بھی ہیں. فقال عمرو بن تغلب کہنے لگے ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعام، اللہ کی قسم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اتنی خوشی ہوئی جتنی سرخ اونٹوں کے ملنے سے خوشی نہ ہوتی. کہ جن کو نہیں دیتا ان میں سے عمرو بن تغلب بھی ہیں، یعنی خاص طور پر تعریف کی. زاد ابو عاصم عن جریر قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بمال او بسبي فقسمه بهذا. تو یہاں اس حدیث سے بھی باب کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں ان کے بگڑ جانے کی وجہ سے، کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو اسلام پر قائم رکھنا ہے، اور وہ لوگ جو پرانے وفادار ہیں اگر ان کے ساتھ کسی چیز کی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے تو وہ مائنڈ نہیں کریں گے، اس لیے ان کو نہیں دیتا. تو اس سے بھی پھر وہی بات پتہ چلتی ہے کہ امام وقت جو ہے وہ یعنی دینے اور نہ دینے کے معاملے میں بھی اگر کچھ فرق کرتا ہے تو ظلم و زیادتی میں نہیں آتا اگر وہ اسلام کے فائدے کے لیے ہے. اب دیکھیں جیسے آپ اپنے رشتہ داروں میں کچھ کو اگر دیتے بھی ہیں تب بھی وہ ناراض رہتے ہیں، اور کچھ کو اگر آپ نہیں بھی دیتے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو نہیں بھی پوچھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا. تو بالکل اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً جہاں دینے دلانے کا معاملہ ہو. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اعطی قریشا، میں قریش کو دیتا ہوں، اتألفہم، ان کی تعلیف قلب کرتا ہوں، لأنہم حدیث عہد بجاہلیہ، کیونکہ وہ جاہلیت سے نئے نئے مسلمان ہوئے. حدیث عہد یعنی تھوڑا وقت گزرا ہے، یعنی جاہلیت کو چھوڑے تھوڑا وقت گزرا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعب حدثنا زہری قال اخبرنی انس بن مالک ان ناس من الانصار قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين افاء الله على رسوله صلی اللہ علیہ وسلم من اموال حوازن ما افاء فتفق يعطي رجالا من قریش 100 من الابل. جب مال غنیمت آئی حوازن کے مالوں میں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قریش میں سے 100 اونٹ دیے. فقالوا، تو کچھ اور کہنے لگے یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کریں. یؤتی قریشن، قریش کو تو دے رہے ہیں، ویدعنا، اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں. وسیوفنا تقطر من دمائہم، اور ہماری تلواریں ابھی تک قریش کے خون سے قطرے بہا رہی ہیں، یعنی اب تک ہم ان سے جنگ کرتے رہے ہیں اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو تو آپ اتنا دے رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں دیتے، حالانکہ سب کام ہم نے کیے. قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقالتہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی بات آ کے بتائی گئی کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. فارسل الی الانصار، تو آپ نے انصار کی طرف بلا بھیجا، پیغام بھیجا. فجمعہم فی قبۃ من ادم، تو آپ نے سب انصار کو چمڑے کے ایک خیمے میں جمع کیا. ولم یدع معہم احدا غیرہم، اور ان کے علاوہ کسی اور کو اندر نہ آنے دیا، محض انصار تھے کیونکہ بات بھی انصار نے کی تھی. فلما اجتمعوا، جب وہ سب اکٹھے ہو گئے، جاءہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فقالا، تو کہا ما کان حدیث بلغنی عنکم، یہ کیا بات ہے جو میں تمہارے بارے میں سن رہا ہوں یا مجھے پہنچی ہے. قال له فقهاؤهم، تو ان کے سمجھدار لوگوں نے کہا، کن کے؟ انصار کے. اما ذو رائنا، جہاں تک ہمارے ذی رائے لوگوں کا تعلق ہے، یعنی سمجھدار لوگوں کا تعلق ہے، فلم یقولوا شیئا، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. واما اناس منا حدیثۃ اسنانہم، اور جہاں تک کچھ ایسے لوگ ہیں جو کم عمر ہیں یعنی نوجوان ہیں، فقالوا، تو انہوں نے کہا ہے، یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی قریشا ویترک الانصار وسیوفنا تقطر من دمائہم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، انی لأعطی رجالا حدیث عہدہم بکفر، میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ ابھی ابھی گزرا ہے. اما تردون، کیا تم راضی نہیں ہو، ان یذهب الناس بالاموال، کے لوگ تو مال لے جائیں، وترجعون الی رحالکم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اپنے گھروں کو لوٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر. یعنی کچھ لوگوں کو مال مل جائے اور تمہیں نبی مل جائے، تمہیں یہ پسند نہیں ہے. فواللہ ما تنقلبون به خیر مما ينقلبون به، تو اللہ کی قسم تم جس کو لے کر لوٹو گے وہ کہیں اس سے بہتر ہے جس کو وہ لے کے لوٹ رہے ہیں، یعنی اس مال سے کہیں بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھ جائیں گے. قالوا بلا یا رسول اللہ قد ردینا، اس پر وہ کہنے لگے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم راضی ہو گئے. فقال لهم، تو آپ نے ان سے کہا، انکم سترون بعدی اسرتا شدیدتا، کہ اے انصار میرے بعد تم شدید قسم کی ترجیحات دیکھو گے، یعنی تم پر ترجیح دیے جائیں گے قریش. فاصبروا، تو صبر کرنا، یعنی اگر تمہیں حکومت نہ ملے یا دنیا نہ ملے تو اس پر تم صبر کرنا. حتی تلقوا اللہ ورسولہ، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو جا ملو.
علی الحوض حوض پر. قال انس، انس کہتے ہیں فلم نصبر، پھر ہم سے صبر نہ ہو سکا، یعنی ہم رو پڑے سب کے سب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى استروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. حدیث گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگ آپ سے مانگنے کے لیے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ آپ کو یعنی ایک طرف درختوں میں جا الجھایا اور آپ کی چادر بھی لے لی. فقال آتونی ردائی، آپ نے فرمایا میری چادر تو مجھے دو. فلو کان عدد هذه الاداء، اگر ہوتی تعداد ان درختوں کے برابر نعمن مویشیوں کی، لقسمته بینکم، تو میں ان سب کو تمہیں ہی تقسیم کر دیتا. ثم لا تجدوننی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، پھر تم مجھ کو نہ بخیل پاتے، نہ جھوٹا پاتے اور نہ بزدل پاتے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه. صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ ایک موٹے حاشیے کے نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے. فادرکه اعرابی، تو ایک عرابی نے آپ کو پایا. فجذبه جذبة شديدة، تو زور سے چادر کھینچی. حتی نظرت الى صفحة عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر نشان دیکھا. قد اثرت بھی حاشیۃ الرداء، کہ وہ چادر کا جو حاشیہ تھا اس کا نشان آپ پر پڑ گیا. من شدت جذبتی، آپ کی شدت سے کھینچنے کی وجہ سے. ثم قال، پھر فرمایا مر لی من مال اللہ الذی عندک، حکم دیجیے مجھے اللہ کے مال میں سے جو آپ کے پاس ہے. فالتفت الیہ، تو آپ اس کی طرف ملتفت ہوئے. فضحک، اور ہنس دیے. یہ ہے اخلاق کہ اس نے بےہودگی کا بھی مظاہرہ کیا لیکن پلٹ کر آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کو ایک طرح سے مذاق میں ٹال دیا. ثم امر له بعطاء، پھر آپ نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک جاہل گنوار آدمی تھا، اس کے پاس سمجھ ہی نہیں تھی. اگر سمجھ ہوتی تو ایسا کیوں کرتا. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين اسر النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في القسمة. حنین کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دینے میں ترجیح دی. فآتا الأقرع بن حابس 100 من الإبل، اقرع بن حابس کو 100 اونٹ دیے. وآتا عیینہ مثل ذلك، عیینہ کو بھی 100 اونٹ دیے، عیینہ بن حسن کو. وآتا اناسا من اشراف العرب، اور عرب کے اشراف میں سے بھی کئی لوگوں کو اسی طرح دیا. فآثرهم يومئذ في القسمة، اور انہیں ترجیح دی تقسیم میں اس دن. قال رجل، ایک شخص کہنے لگا واللہ ان هذه القسمة ما عدل فيها، ایک منافق تھا جس کا نام معتب بن قشیر تھا. وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل نہیں کیا. وما اريد بها وجه الله، اور اس تقسیم میں اللہ کی رضا نہیں چاہی. فقلت، تو میں نے کہا واللہ لاخبرن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچاؤں گا. فاتيته فاخبرته، میں آیا اور میں نے آپ کو بتایا. فقال، تو آپ نے فرمایا فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله، تو کون عدل کرے گا اگر اللہ اور اس کے رسول نے عدل نہ کیا. رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من هذا فصبر، اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر جن کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا. حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو اسامہ حدثنا ہشام قال اخبرني ابي ان اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ عنہما قالت كنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رأسی. یہ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں حضرت زبیر کی اہلیہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں ڈھو کر لایا کرتی تھی گٹلیاں زبیر کی اس زمین سے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا تھا. اقطع یعنی قطع دیا تھا، مقطع کے طور پر دیا تھا. علی رأسی، اپنے سر پر، یعنی حضرت اسماء جو تھی اپنے شوہر کی کھیتی باڑی میں مدد کیا کرتی تھی. یہ وہی زبیر ہیں جن کا پیچھے وہ انتقال اور قرض کا سارا معاملہ گزرا ہے، اور عبداللہ انہی کے بیٹے تھے حضرت اسماء کے. وَهُوَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، یہ زمین میرے گھر سے فرسخ کے 2/3 پر تھی، یعنی تقریباً 2 میل. وقال ابو دمرہ عن ہشام عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطع زبیر ارضا من اموال بنی النضیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو بنو نذیر کے یعنی اراضی میں سے جگہ دی تھی. حدثني احمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود کو اور نصارہ کو حجاز کی زمین سے جلا وطن کر دیا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر علی اہل خیبر اراد ان یخرج اليہود منها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر غلبہ پایا، ظہر یعنی فتح پائی، تو ارادہ کیا کہ یہود کو وہاں سے نکال دیں.
وکانت الارض لما ظہر علیہا للیہود وللرسول وللمسلمین، لیکن جب آپ نے اس زمین پر غلبہ پایا تو یہ زمین جو تھی کس کے لیے ہو گئی؟ یہودیوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمین کے لیے. یعنی یہ قصہ بہت دفعہ گزر چکا ہے. جب خیبر فتح ہوا تو آپ نے کیا چاہا کہ ان کو وہاں سے نکال دیں، لیکن جب فتح ہو گیا تو یہود نے آپ سے کیا درخواست کی؟ ہم سے معاملہ کر لیں بٹائی پر، نصف پر. تو آپ نے پھر کیا کیا؟ زمین کو یہود اور اپنے اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر لیا. فسأل اليہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یترکہم الا ان یکفوا العمل ولہم نصف التمر. اور یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین ان کے قبضے میں رہنے دیں اور پھر اس کی جو پیداوار ہوگی اس میں سے نصف ان کو دے دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نترککم علی ذلک ما شئنا، ہم چھوڑ رہے ہیں تم کو اس زمین پر جب تک ہم چاہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں. اسی لیے حضرت عمر نے بعد میں پھر ان کو جلا وطن کیا تھا. فاقروا حتی اجلاہم عمر فی امارتہ الی تیماء اریحا، تو اقروا وہ وہیں رکھے گئے یہاں تک کہ جلا وطن کر دیا ان کو حضرت عمر نے اپنی عمارت کے زمانے میں تیماء اور اریحا کی طرف، علاقوں کے نام ہیں شام کی طرف. باب ما یصیب من الطعام فی ارض الحرب، جو حاصل ہو کھانے پینے کی چیزوں میں سے ارض حرب میں سے، یعنی کہیں جنگ ہو رہی ہے تو مجاہدین کو کچھ سامان ہاتھ آتا ہے. اب حکم کیا ہے کہ اس سامان کو بیت المال میں جمع کرائیں، خود سے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے، وہ ناجائز ہے. لیکن اگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو ان کا کیا کیا جائے؟ ان کو بھی جمع کرائیں، وہ تو گل سڑ جائیں گی، اس لیے حکم ہے کہ ان کو کھا لیا جائے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن حمید بن ہلال عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال كنا محاصرین قصر خیبر، ہم محاصرہ کیے ہوئے تھے خیبر کے محل کا. فرما انسان بجراب فیہ شحم، تو ایک انسان نے ایک تھیلا پھینکا جس میں کچھ چربی تھی. فنزوت، تو میں لپکا لیاخذہ کو سے لے لوں. فالتفت، تو میں ملتفت ہوا. فاذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. فاستحییت منہ، تو میں آپ سے شرما گیا اور وہیں چھوڑ کے آ گیا، لیکن آپ نے اس کو لینے سے منع نہیں کیا. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله، کہ ہم حاصل کرتے تھے اپنے غزوات میں شہد اور انگور اور پھر ہم اس کو کھا لیتے تھے. ولا نرفعه، اور ہم اس کو اٹھا نہیں رکھتے تھے، یعنی اسے اوپر نہیں پہنچاتے تھے، یعنی جو چیزیں رکھنے سے خراب ہوتی ہیں ان کو کھا لیا کرتے تھے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشیبانی قال سمعت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہما یقول اصابتنا مجاعۃ، پہنچی ہم کو بھوک، لیالی خیبر، خیبر کی راتوں کو. فلما کان یوم خیبر، جس دن فتح خیبر کا دن تھا. وقانا فی الحمر الاہلیۃ، حاصل ہوئے ہمیں جنگلی گدھے. فانتحرناها، تو ہم نے ان کو ذبح کر لیا. فلما غلت القدور، جب ہنڈیاں ابلنے لگی. نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز دی اکفئ القدور، ہانڈیاں اندھا دو. فلا تطعموا، مت کھاؤ، من لحوم الحمر شیئا، گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی. قال عبداللہ کہتے ہیں فقلنا انما، ہم نے کہا نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. لانها لم تخمس، اس لیے کہ اس کا 5واں حصہ بھی نہیں نکالا گیا. قال وقال آخرون حرمها البتۃ، دوسرے کہنے لگے نہیں، اس کا گوشت کھانا ویسے ہی حرام ہے. وسألت سعید بن جبیر فقال حرمها البتۃ، اور میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو قطعی حرام قرار دے دیا تھا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.